تسبیح پھرے پر دل نہ پھرے یار دیکھی لینا اس تسبیح نو کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا تے کی لینا اس علم نو پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں حافظ مظہر اقبال۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ آج میں اس وقت موجود ہوں ضلع حافظ آباد کے نوائی علاقہ کالے کی منڈی میں، اور میرے ساتھ ایک ننھے منھے حافظ اور قاری محمد اسید رضا عطاری وہ میرے ساتھ موجود ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ننھے منھے قاری نے مقابلہ حضر میں قرآن پاک جو پڑھتے ہیں اس کے مقابلہ میں ڈویژن لیول پہ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ پہلے علاقائی سطح پہ مقابلہ ہوا، اس کو ون کیا، پھر تحصیل لیول، پھر ڈسٹرکٹ لیول، اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈویژن لیول۔ قریب 250 مدارس کے بچے جو ہیں جن کی مختلف تعداد تھی، کسی مدرسہ سے 1، کسی سے 4، کسی سے 5، اس طرح بہت سارے بچوں کی جو تعداد تھی اس نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، جس میں محمد اسید رضا عطاری نے وننگ پوزیشن حاصل کی۔ آج وہ ننھے منھے قاری میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کتنا حفظ کیا ہے، کس اسکول سے تعلیم حاصل کی ہے، اور یہ شوق ان کو کیسے پیدا ہوا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آپ کا پورا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد اسید رضا عطاری ہے اور میں مدرسہ کالے کی منڈی کا طالب علم ہوں۔ اچھا، آپ نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ کدھر سے حاصل کی ہے اور کہاں تک آپ نے جو دنیاوی تعلیم ہے وہ حاصل کی؟ جی، میں مدرسۃ المدینہ سے پہلے کالے کی کے مشہور سکول رضا پبلک سکول سے میں نے پنجم پاس کی، اور پھر میں مدرسۃ المدینہ میں نے داخلہ لیا، اور وہاں بھی مجھے 2-3 مہینے ہی ہوئے ہیں اور میرے 2 پارے حفظ کے ہو گئے ہیں، اور تیسرے پہ اب میں حفظ کر رہا ہوں۔ یعنی کہ تیسرا پارا آپ کر رہے ہیں، 2 آپ نے مکمل کر لیے ہیں، اور ماشاءاللہ سے یہ حضر میں آپ نے پوزیشن حاصل کی ہے ڈویژن لیول پہ، تو کتنے مقابلے ہوئے، کس طرح آپ سروائیو کر کے گئے ہیں؟ سب سے پہلے ہمارا مقابلہ ہوا کالے کی منڈی میں فیضان مدینہ میں، اس میں نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ پھر ہمارا مقابلہ ہوا حافظ آباد میں، تو وہاں پہ میری پہلے پھر دوسری پوزیشن آئی، اور پھر جن بچوں کی پوزیشنیں آئی تھی نا ان آپس میں مقابلہ ہوا، اور حافظ آباد میں وہ ان کی پھر مجھے پہلی پوزیشن آئی، اور اس کے بعد میری پہلی پوزیشن، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے گجرات جانا ہے اور آپ کا وہاں پہ نا تحصیل لیول کا نا مقابلہ ہوگا، ڈویژن لیول کا؟ جی، ڈویژن لیول کا۔ تو وہاں پہ ہم گئے، اور وہاں پہ تقریباً 15 سے 20 بچے وہاں پہ تھے جنہوں نے حضر میں مقابلے میں پارٹیسپیٹ کیا، اس میں میری فرسٹ پوزیشن آئی تھی، پھر انہوں نے انعام بھی دیے تھے۔ جی، اچھا، اس سے پہلے آپ جب اسکول میں تھے تو تب بھی آپ مقابلوں میں حصہ لیتے رہے ہیں، کوئی تقریر، کوئی نغمہ، اس طرح کے؟ جی، جب میں پہلے اسکول میں پڑھتا تھا 5ویں کلاس میں، تو ہمارے حافظ آباد میں ملی نغموں کا جو نیشنل سانگ کمپٹیشن ہوتا ہے اس میں میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی، اور اس کے بعد نعت کمپٹیشن ہوا تھا ہمارے حافظ آباد میں ڈسٹرکٹ لیول پر، اس میں بھی الحمدللہ میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ اچھا، آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم الحمدللہ 3 بہن بھائی ہیں۔ اچھا، 2 بھائی ہیں؟ جی، اور 1 بہن ہے۔ اچھا، تو دوسرے بھائی کیا کرتے ہیں؟ دوسرے بھائی کا حفظ مکمل ہو گیا تھا، ان کی دستار کے تھوڑے ہی دنوں بعد رمضان آ گیا، اور انہوں نے ماشاءاللہ رمضان میں تراویح بھی جامعہ مسجد میں سنائی، اور اب وہ 8ویں کلاس انہوں نے اپنے بابا کے پاس پڑھی، اور اس کے
امتحان دیا اور اب وہ 9th کلاس میں پڑھ رہے ہیں, تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ, وہ انہوں نے بھی 5ویں کے بعد ہی حفظ کیا؟ نہیں, انہوں نے 4تھی کلاس کے بعد حفظ کیا اور اس کے بعد 8ویں میں داخل لیا اور پھر 9th میں آپ پڑھ رہے ہیں. اچھا, اور آپ کے بابا جو ہے وہ دعوت اسلامی کے ناظم ہیں؟ جی, وہ کالے کی منڈی کے تحصیل نگران ہے. جیسے کہ حفظ آباد میں ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہوتے ہیں نا نگران, ان سے نیچے جو منڈی کے ہوتے ہیں وہ نگران ہے یہاں کے, الحمدللہ. اچھا, تو یہ ساری اس کا مطلب ہے ان کو دیکھ کے آپ کو یہ شوق پیدا ہوا ہے کہ ہم نے بھی دعوت اسلامی میں جانا ہے؟ جی, یہ ہمارے پیر کا فیضان ہے, میرے اہل سنت کا دعوت اسلامی کا فیضان ہے یہ. اور بس ماشاءاللہ جی, آپ نے جو ہے ان کی گفتگو سنی. یہ ماحول جو ہوتا ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے. والدین کی تربیت اصل میں یہی تربیت ہوتی ہے. والدین کا جو گھر میں ماحول ہوتا ہے وہ بچوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے, جبکہ ہمارے معاشرے میں اب ایسا نہیں ہو رہا. وہ گھر کے ماحول کو جو ہے وہ میٹر نہیں کرتے, بلکہ والدین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسکول بھیجا ہوا ہے تو سارا کام جو ہے وہ اسکول والوں نے کرنا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. آپ کے گھر میں جو ماحول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بچوں پر جو ہے وہ امپیکٹ ڈالتا ہے. یہ آپ کے سامنے ایک مثال ہے کہ ان کے جو بابا ہیں محمد عمران اتاری ان کا نام ہے, اور وہ تحصیل ناظم ہیں دعوت اسلامی کے, اور اچھے اسپوک پرسن بھی ہے. اور ان کے 2 بیٹے ماشاءاللہ, ان سے بڑا جو ہے اس نے بھی حفظ مکمل کر لیا ہے, اور حفظ مکمل کرنے کے ساتھ ہی جو ہے انہوں نے رمضان المبارک میں نماز تراویح جو ہے وہ بھی پڑھائی ہے. اور اس کے علاوہ ان کی یہاں کالے کی منڈی میں فیضان مدینہ بنانے میں بڑی کاوشیں ہیں ان کے والدین کی, اور ان کاوشوں کی بنا پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلہ دیا ہے کہ ایک بیٹا جو ہے وہ حفظ مکمل کر چکا ہے, جبکہ دوسرا بیٹا جو ہے وہ حضر میں پہلی پوزیشن لے کے آیا اور وہ بھی حفظ کر رہا ہے اور دوسری کلاس میں ہے. آپ کو ان کے بارے میں مزید بتاتا چلوں کہ ان کا ایک سکول ہے رضا پبلک ماڈل سکول کالے کی منڈی میں. یہ ایک منفرد نوعیت کا سکول ہے جس کو میں سمجھتا ہوں میرے بھی بچے, میرے بھتیجے, میری فیملی کے جتنے بھی ممبرز ہیں ان کے بچے یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جو میں نے آبزرو کیا ہے یہاں پر ایک بڑا جو ڈفر ہے باقی سکولوں کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ یہاں بچوں کی جو تربیت ہے اس پہ بڑا فوکس کیا جاتا ہے. اس سے پہلے میں نے ایک دن اس سکول کے ساتھ گزارا تھا, وہ بھی پروگرام میرا یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے, آپ اس کو بھی دیکھیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں بچوں کی تربیت جو ہے اس پہ بڑا خاص فوکس ہوتا ہے. جب آپ بچے کو یہاں چھوڑتے ہیں تو بچہ جا کے جب گھر جاتا ہے 10 دن بعد 15 دن بعد تو اس میں ایک نمایاں تبدیلی جو ہے نا وہ شو ہونا شروع ہو جاتی ہے. بچے کا گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کہنا, بڑوں سے باادب طریقے سے بات کرنا, پانی پینے کا طریقہ, اور وہ پھر بچے جو ہے وہ ہمیں منع کرتے ہیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں, آپ یہ نہ کریں, اس طرح نہیں کرنا, پانی اس طرح نہیں پینا, پانی بیٹھ کے پئیں, سونے کی دعا یہ ہے, واش روم جانے کی دعا یہ ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا یہ اس سکول کا خاصہ ہے, جس کی وجہ سے علاقہ بھر کے جو والدین ہیں ان کی خواہش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس اسکول میں داخل کروائیں. اب ہم حافظ صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ حضر میں ہمیں کچھ سنائیں تاکہ اندازہ ہو کہ جو ڈویژن لیول پہ جیت کے آئے ہیں ہم بھی اس سے استفادہ حاصل کریں. جی آپ سب ذرا تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا
وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اچھا اس بچے میں ایک اور بڑی خصوصیت ہے کہ یہ تقریر کرتے ہیں اور ہمارے یہاں علاقہ میں علامہ محمد عطاء المصطفیٰ رضوی صاحب ہیں, بڑے اچھے خطیب ہیں, ان کو کاپی کرتے ہیں. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ کچھ چند لائنیں جو ہیں ان کے اسٹائل میں ذرا سنائیں, ہمیں بھی اندازہ ہو, پتہ چلے کہ آپ میں کیا کیا ٹیلنٹ ہے. علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا تے کی لینا اس علم نو پڑھ کے تے تسبیح پھری پر دل نہ پھریا تے کی لینا اس تسبیح نو کر کے ماشاءاللہ جی, یہ انہوں نے ان کے انداز میں جو ہے یہ شعر پڑھا ہے پنجابی کا, علم پڑھیا تے عمل نہ کیتا کی فائدہ علمہ پڑھ کے ہو. یہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے اور انہوں نے یہ عطاء المصطفیٰ صاحب کے اسٹائل میں پڑھا ہے. اس کے علاوہ اور آپ کو کیا شوق ہے؟ جی اب میں حفظ کر رہا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ درس نظامی انشاءاللہ, اس کے بعد عالم کورس ہوتا ہے دعوت اسلامی کا, وہ کریں گے, اور اس کے بعد مفتی کورس, اور اس کے بعد جو بڑا مفتی عالم ہوتا ہے وہ انشاءاللہ میں بننے کی نیت کرتا ہوں. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی یہ جو تمام خواہشیں ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کی کوششیں جو ہیں وہ رنگ لائیں اور آپ اسی طرح ترقی کی منازل طے کرتے رہیں اور آپ کا جو خواب ہے مفتی بننے کا اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے. ناظرین, بچوں کو اس طرح کا ماحول دیجیے. ہمیں ہمارے معاشرے کو بچوں کی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم لوگ دنیاوی تعلیم کے پیچھے بھاگتے ہیں جس میں بچے جب تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو نہ ان کو والدین کا احترام ہوتا ہے, نہ گھر میں بیٹھنے کی تمیز, نہ اٹھنے کی تمیز. ضروری امر یہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف توجہ دلائیں, بچوں کو ترجمہ تفسیر پڑھائیں تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ ہمیں ہمارے دین نے بتایا کیا ہے اور ہمارے قرآن پاک میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے, کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے, کون کون سے ایسے کام ہیں جن سے کرنے سے ہماری آخرت جو ہے وہ سنور سکتی ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم جو ہے اس پر بھی خصوصی توجہ دلائیں. اجازت دیجیے, اگلے پروگرام تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.